ذیقدہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات ذیقدہ اسلامی سال کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان عبادت، اطاعت، ذکر، استغفار اور دعا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ شریعت میں ذیقدہ کے لیے کوئی ایسا مخصوص وقت ثابت نہیں جسے صرف اسی مہینے کی خاص قبولیت کا وقت کہا جائے، لیکن یہ ضرور حقیقت ہے کہ یہ مہینہ نیکیوں کے لیے بہت مبارک ہے اور اس میں دعا کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مسلمان جب کسی معزز اور بابرکت وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی امید، عاجزی اور رجوع زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دعا دراصل بندے اور رب کے درمیان ایک زندہ تعلق ہے۔ انسان جب کمزور ہو، پریشان ہو، حاجت مند ہو یا کسی خیر کا طالب ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی پناہ دعا ہی ہے۔ ذیقدہ چونکہ عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس میں دعا کا اہتمام کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس مضمون میں ہم ذیقدہ کے ماحول میں دعا کی قبولیت کے عمومی اور مسنون اوقات کو سمجھیں گے تاکہ ایک مسلمان اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ ذیقدہ کی فضیلت اور دعا کی ذیقدہ کا شمار ان 4 حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے جنہیں قرآن و سنت میں خاص حرمت اور تعظیم حاصل ہے۔ ان مہینوں میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی قباحت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسے مبارک ماحول میں دل نرم ہوتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے اور انسان اللہ سے قریب ہونے لگتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا اصل تعلق تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، بندے کے اخلاص، اس کے حال اور وقت کی برکت سے ہے۔ مگر حرمت والے مہینے میں بندہ جب عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کا رجوع زیادہ سچا اور دل زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ ذیقدہ میں دعا مانگنے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، سوچے کہ میرے دل میں کون سی خطائیں ہیں، میری زبان پر کون سی لغزشیں رہی ہیں، میرے عمل میں کون سی کمی ہے اور میں اللہ سے کیا مانگنا چاہتا ہوں۔ جب دعا صرف الفاظ نہ رہے بلکہ دل کی پکار بن جائے تو وہ بہت مؤثر ہوتی ہے۔ ذیقدہ اسی شعور کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ دعا کی قبولیت کے عمومی اوقات ذیقدہ میں کوئی نیا شرعی وقت مقرر نہیں ہوا، لیکن شریعت نے بہت سے ایسے اوقات بتائے ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہونے کی امید ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان اوقات کو پہچانے اور ان میں دعا کا خاص اہتمام کرے۔ تہجد اور رات کے آخری حصے میں رات کا آخری حصہ دعا کے لیے بہت افضل وقت ہے۔ اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے، شور و غل کم ہوتا ہے، دل زیادہ پرسکون ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کے سامنے زیادہ اخلاص کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا دل سے نکلتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے۔ ذیقدہ میں اگر کوئی شخص تہجد کا اہتمام کرے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ رات کے اس وقت میں انسان اپنے رب سے یوں بات کرتا ہے جیسے ایک محتاج اپنے کریم مالک کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ اپنے گناہ، اپنی حاجتیں، اپنے خوف، اپنی بیماری، اپنے رزق کی تنگی، اپنے گھر کے مسائل، اپنی اولاد کی اصلاح اور اپنے آخرت کے سفر کی فکر سب ایک ساتھ پیش کرتا ہے۔ ایسے وقت میں مانگی گئی دعا میں خاص اثر ہوتا ہے۔ سحری کا وقت، سحر یعنی فجر سے پہلے کا وقت بھی بہت بابرکت ہے۔ قرآن میں استغفار کرنے والوں کی تعریف آئی ہے اور سحری کا ماحول دعا، توبہ اور مناجات کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ جو شخص روزے کی حالت میں ہو یا نہیں، وہ سحری کے وقت اللہ سے مانگے۔ اس وقت کی خاموشی اور تنہائی انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ ذیقدہ میں اگر نفل روزے بھی رکھے جائیں تو سحری کا وقت دعا کے لیے اور زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ 3 اذان اور اقامت کے درمیان یہ وقت دعا کے قبول ہونے کے معروف اور بابرکت اوقات میں شمار ہوتا ہے۔ نماز کے لیے اذان بلند ہوتی ہے تو اس سے انسان کے دل میں اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بندہ اپنے رب سے مانگ سکتا ہے۔ ذیقدہ میں یہ چھوٹا سا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس وقت کو معمولی سمجھ کر گزر جانے دیتے ہیں، حالانکہ اگر اس مختصر وقفے میں دل سے دعا کی جائے تو یہ عظیم سرمایہ بن سکتا ہے۔ 4 سجدے کی حالت میں سجدہ بندگی کی سب سے اونچی حالت ہے۔ انسان جب اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے تو دراصل اپنی عاجزی کا سب سے خوبصورت اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم نے سجدے میں دعا کی ترغیب دی ہے۔ ذیقدہ ہو یا کوئی اور مہینہ، سجدے میں کی گئی دعا خاص طور پر قیمتی ہوتی ہے۔ اپنی نمازوں میں سجدے کو لمبا کیجیے، اس میں اللہ سے اپنے دل کی بات کیجیے اور چھپ کر مانگے۔ جو دعا
سجدے میں آنسو کے ساتھ نکلے، اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ 5 فرض نماز کے بعد دعا کا وقت بہت اچھا ہے۔ نماز خود عبادت کی معراج ہے، اور اس کے بعد دعا میں ایک خاص نورانیت ہوتی ہے۔ ذیقدہ میں اگر آدمی ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ سے مانگے تو اس کی روزمرہ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد چند منٹ نکالنا بہت بڑا عمل ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے اوقات انسان کی روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کی طرح ہے۔ اس دن میں ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ علماء نے اس وقت کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ جمعہ دعا، درود، تلاوت اور استغفار کا دن ہے۔ ذیقدہ میں آنے والا ہر جمعہ مزید برکت لے کر آتا ہے، اس لیے اس دن کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے اور خطبے کے وقت دعا اور ذکر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ بارش کے وقت بارش رحمت کی علامت ہے۔ جب آسمان سے بارش برس رہی ہو تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دل اللہ کی قدرت اور رحمت کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اس وقت دعا مانگنا بہت اچھا ہے۔ ذیقدہ میں اگر بارش ہو تو اسے اللہ کی رحمت سمجھ کر دعا کا دروازہ بنائیے۔ بارش کے قطروں کے ساتھ دل کی تمنائیں بھی اللہ کے حضور پیش کیجیے۔ 8 روزے کی حالت میں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی صفائی اور دعا کی قوت کا ذریعہ بھی ہے۔ روزے دار کی دعا کے بارے میں بہت امید دلائی گئی ہے۔ ذیقدہ میں اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھے تو اس کی دعاؤں میں خاص اثر اور اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو عاجز بناتا ہے اور عاجزی دعا کی روح ہے۔ نفلی روزہ رکھ کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی امت کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا بہت خوبصورت عمل ہے۔ سفر میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ زیادہ محتاج محسوس کرتا ہے۔ شریعت نے مسافر کی دعا کے قبول ہونے کی امید دلائی ہے۔ ذیقدہ میں اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو اسے اپنے سفر کو ذکر، استغفار اور دعا سے مزین کرنا چاہیے۔ گاڑی میں، بس میں، ریل میں، ہوائی سفر میں، ہر جگہ اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ سفر انسان کو اپنی کمزوری یاد دلاتا ہے اور یہی یاد دعا کی اصل بنیاد ہے۔ مظلوم اور بے کس کی دعا، مظلوم کی دعا اور بے سہارا انسان کی فریاد بہت اثر رکھتی ہے۔ ذیقدہ ہو یا کوئی بھی وقت، ظلم کے شکار انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں خاص توجہ پاتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو نہ خود ظلم کرنا چاہیے، نہ کسی کا حق مارنا چاہیے، نہ کسی کی آہ لینا چاہیے۔ اگر انسان دوسروں کے دل دکھائے تو پھر اس کی اپنی دعاؤں میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ ذیقدہ میں انصاف، معافی اور حسن سلوک کو بڑھانا چاہیے تاکہ دعا کا راستہ صاف رہے۔ دعا کے قبول ہونے کے آداب صرف وقت کافی نہیں، دعا کے آداب بھی ضروری ہیں۔ کبھی انسان صحیح وقت میں دعا کرتا ہے مگر اس کا دل غافل ہوتا ہے، زبان چل رہی ہوتی ہے مگر روح حاضر نہیں ہوتی۔ اس لیے ذیقدہ میں دعا کرتے وقت یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے دل میں اخلاص ہو، دعا دکھانے کے لیے نہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے ہو۔ پھر حلال رزق کی فکر ہو کیونکہ حرام غذا دعا کی تاثیر کو کم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد عاجزی ہو، جلد بازی نہ ہو اور دعا کے بعد اللہ کی حکمت پر یقین ہو۔ کبھی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی مؤخر ہوتی ہے، کبھی اس کا بدل بہتر شکل میں ملتا ہے اور کبھی اللہ کسی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ بندے کا کام مانگنا ہے، قبولیت کی صورت اللہ بہتر جانتا ہے۔ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا، قبلہ رخ ہونا، وضو کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، درود شریف پڑھنا اور آخر میں آمین کہنا بھی اچھا آداب ہے۔ ذیقدہ میں یہ آداب اپنائے جائیں تو دعا محض الفاظ نہیں رہتی بلکہ عبادت بن جاتی ہے۔ ذیقدہ میں کن دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ہر وہ دعا مانگنی چاہیے جو دین و دنیا دونوں کے لیے مفید ہو۔ سب سے پہلے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ گناہ دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ پھر ہدایت کی دعا، ایمان کی مضبوطی کی دعا، رزق حلال کی دعا، والدین کی مغفرت کی دعا، اولاد کی اصلاح کی دعا، بیماری سے شفا کی دعا، گھر کے سکون کی دعا اور امت مسلمہ کی خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ ذیقدہ میں یہ بھی بہت اچھا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو نہ بھولے، قبر، حساب، پل صراط، جنت اور دوزخ کی یاد کے ساتھ دعا کرے۔ جو بندہ اپنی آخرت کو یاد رکھ کر دعا کرتا ہے اس کی دعا میں گہرائی آ جاتی ہے۔ دنیا کی حاجتیں بھی مانگے مگر دل میں اصل طلب اللہ کی رضا اور جنت ہونی چاہیے۔ ذیقدہ میں دعا کو مؤثر بنانے کے عملی طریقے، اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے لیے ذیقدہ واقعی دعا اور قبولیت کا مہینہ بن جائے تو اسے چند عملی باتیں اپنانی چاہیے۔ روزانہ فجر کے بعد رات سونے سے پہلے کچھ وقت صرف دعا کے لیے نکالے۔
اپنے لیے ایک مختصر دعا نامہ بنائے، ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ ضرور دعا کرے، ہفتے میں کچھ دن نفلی روزے رکھے، قرآن کی تلاوت اور استغفار کو معمول بنائے، والدین، اساتذہ، مرحومین اور مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھے، کیونکہ صاف دل سے نکلنے والی دعا آسمان تک جلد پہنچتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک بڑی شرط توبہ، ذی میں دعا کی برکت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب بندہ گناہوں سے توبہ کرے۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ گناہ چھوڑنے، ندامت محسوس کرنے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنے کا نام ہے۔ گناہوں کا بوجھ انسان کی روح کو دبا دیتا ہے، جب توبہ آ جاتی ہے تو دل ہلکا ہوتا ہے، آنکھ نرم ہوتی ہے اور دعا سچی لگنے لگتی ہے۔ اس لیے ذی کو توبہ کا مہینہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ نتیجہ، ذی میں دعا کی قبولیت کے لیے کوئی ایک خاص وقت مقرر نہیں، مگر اس مہینے کی حرمت، اس کی عظمت اور اس کی برکت انسان کو زیادہ دعا پر آمادہ کرتی ہے۔ اصل قبولیت کے اوقات وہی ہیں جو شریعت نے بتائے: تہجد، سحری، سجدہ، اذان و اقامت کے درمیان، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن، بارش کے وقت، روزے کی حالت میں اور سفر میں۔ یہ وہ دروازے ہیں جن سے دعا بہت خوبصورت انداز میں اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ مسلمان اگر ذی کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ اس میں تسبیح، استغفار، تلاوت، درود اور دعا کو اپنا معمول بنائے تو یہ مہینہ اس کی روح کے لیے تازگی کا سبب بن سکتا ہے۔ دعا کے لیے سب سے بڑی چیز وقت نہیں، دل کی حاضری ہے۔ جب دل حاضر ہو، زبان سچی ہو اور آنکھ میں عاجزی ہو تو معمولی سا وقت بھی آسمانوں کو ہلا سکتا ہے۔ ذی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے کسی خاص موقع کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ ہر وقت مانگا جائے، اور مبارک اوقات کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ جو بندہ ذی میں اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لیتا ہے وہ اپنے پورے سال کو روشن کر لیتا ہے۔ ذی میں دعا کی قبولیت کے اوقات۔ ذی اسلامی سال کا ایک بہت ہی اہم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت، احترام اور تقدس عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی اپنی ایک روحانی فضا ہوتی ہے جس میں بندہ اگر چاہے تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنے رب سے قرب حاصل کر سکتا ہے اور دعا کے ذریعے اپنی تقدیر سنوارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دعا ایک مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ یہ صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی ضرورت، اپنی بے بسی اور اپنے یقین کا اظہار ہے۔ ذی میں دعا کی قبولیت کے اوقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قبولیت صرف کسی ایک مہینے دن سے وابستہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جس وقت چاہے دعا قبول فرماتا ہے۔ البتہ بعض اوقات، بعض حالتیں اور بعض مقامات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ ذی چونکہ ایک مقدس اور قابل احترام مہینہ ہے، اس لیے اس میں دعا، استغفار، تلاوت قرآن، ذکر، صدقہ، نیکی اور توبہ کی طرف توجہ دینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مانگی جانے والی دعائیں بندے کے دل کو نرم کرتی ہیں، ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہیں۔ ذی کی روحانی اہمیت۔ ذی ان مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف زیادہ رغبت رکھنی چاہیے۔ حرمت والے مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے اور گناہوں کی سنگینی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اسی لیے ذی کو عبادت، خود احتسابی اور دعا کے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ مہینہ حج کے موسم سے بھی جڑا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں عمرہ کی تیاری کرتے ہیں، حج کے سفر کی ابتدا اس سے متعلق روحانی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ذی ایک ایسا مہینہ ہے جو دل کو بیت اللہ تعالی اخلاص اور قرب الہی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے تو دعا کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ ایسی دعا جس میں اخلاص ہو، گریہ ہو، عاجزی ہو اور یقین ہو، وہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا اصل اصول۔ دعا کی قبولیت کا اصل اصول یہ ہے کہ بندہ اللہ سے سچے دل سے مانگے۔ کبھی قبولیت فوراً ملتی ہے، کبھی تاخیر سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کس چھوٹی برائی کو ٹال دیتا ہے یا آخرت میں اس کا اجر محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے دعا کو صرف فوراً ملنے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے در پر حاضر ہو جائے۔ ذی میں دعا مانگتے وقت یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ خود بخود معجزاتی طور پر ہر دعا قبول کرا دے گا، بلکہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ جب بندہ حرمت والے مہینے کی تعظیم کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پاکیزہ
زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کی دعا میں نور پیدا ہوتا ہے۔ یہی نور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بن جاتا ہے۔ ذیقدہ میں دعا کے قبول ہونے کے عمومی اوقات اگرچہ ذیقدہ کے لیے کوئی ایک مخصوص و خاص قبولیت کا وقت مقرر نہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ ذیقدہ میں ان اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک تہجد کا وقت، رات کا آخری حصہ دعا کے لیے سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، دنیا کی مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں اور دل تنہائی میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اس وقت کی دعا بہت خاص ہوتی ہے۔ تہجد میں اٹھ کر مانگی گئی دعا میں ایک الگ تاثیر ہوتی ہے۔ ذیقدہ میں اگر کوئی شخص روزانہ نہ بھی اٹھ سکے تو ہفتے میں چند بار ضرور تہجد کے لیے کوشش کرے۔ اس وقت اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی، دل کے سکون، اولاد کی اصلاح، صحت، ہدایت اور کامیابی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ دو فجر کے بعد کا وقت، فجر کے بعد کا وقت برکت والا ہوتا ہے۔ صبح کا آغاز اللہ کے ذکر اور دعا سے ہو تو پورا دن خیر و برکت میں گزرنے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ذیقدہ میں فجر کے بعد استغفار، درود شریف اور اپنے مخصوص مقاصد کے لیے دعا کرنا بہت مفید ہے۔ اس وقت دل پرسکون ہوتا ہے اور بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تین سجدے کی حالت، سجدہ بندے کی سب سے قریب ترین حالت ہے۔ جب بندہ زمین پر اپنا سر رکھ دیتا ہے تو دراصل وہ اپنی بڑائی توڑ دیتا ہے۔ یہی عاجزی دعا کی روح ہے۔ ذیقدہ میں نماز کے سجدوں میں دل کھول کر مانگنا چاہیے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں لفظ کم ہو مگر جذبہ بہت ہو، اپنی زبان سے کم الفاظ اور دل سے زیادہ گریا دعا کو مؤثر بناتا ہے۔ چار فرض نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد کی دعائیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ نماز کے بعد دل عبادت کے اثر میں ہوتا ہے، اس لیے یہ وقت بھی دعا کے لیے غنیمت ہے۔ ذیقدہ میں ہر فرض نماز کے بعد کم از کم چند منٹ اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہیے۔ اگر لمبی دعا نہ بھی ہو سکے تو مختصر الفاظ میں اپنے مقصد کی دعا ضرور مانگے۔ پانچ اذان اور اقامت کے درمیان یہ وقت دعا کے لیے بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص ذیقدہ میں اس وقت دعائیں کرے اس کے لیے یہ بہت قیمتی عمل ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کے اوقات میں یہ موقع حاصل ہوتا ہے، لہذا اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 6 جمعہ کا دن، جمعہ دعا اور عبادت کے اعتبار سے خاص دن ہے۔ اس دن میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ ذیقدہ کے جمعہ میں یہ اہتمام اور بڑھ جاتا ہے کہ انسان غسل کرے، صاف لباس پہنے، مسجد کی طرف جائے، درود شریف پڑھے اور دل سے دعا کرے۔ جمعہ کے خطبے سے پہلے اور بعد، نیز عصر سے مغرب کے درمیان وقت بہت قیمتی ہے۔ 7 بارش کے وقت، بارش اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اس وقت دعا مانگنا بھی اچھا عمل ہے۔ اگر ذیقدہ میں بارش ہو تو اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ 8 افطار کے وقت، اگر کوئی شخص ذیقدہ میں نفلی روزہ رکھے تو افطار کا وقت بھی دعا کے لیے بہت خاص بن جاتا ہے۔ اس وقت کا دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اپنی ضرورت کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ افطار سے پہلے کی چند منٹیں دعاؤں کے لیے بہترین ہیں۔ 9 سفر میں مسافر کی دعا بھی قبولیت کی امید رکھتی ہے۔ اگر ذیقدہ میں سفر ہو تو سفر کے دوران استغفار اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سفر انسان کو اپنی کمزوری یاد دلاتا ہے، یہی احساس دعا کو سچا بناتا ہے۔ 10 مظلوم اور بے قرار دل کی دعا، جس دل پر ظلم ہو، جو سچا اور بے قرار ہو، اس کی دعا خاص اہمیت رکھتی ہے۔ البتہ یہ ہرگز ظلم ابد دعا کی طرف دعوت نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ سچے دکھ، سچی تڑپ اور سچے احساس کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے اسباب، ذیقدہ میں قبولیت کے اوقات کے ساتھ ساتھ چند اسباب کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ صرف وقت کافی نہیں ہوتا، کیفیت بھی اہم ہوتی ہے۔ 1 اخلاص، دعا صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاواریا اور لوگوں کو سنانے کی نیت ختم کر دینی چاہیے۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ عرش تک جاتی ہے۔ 2 حلال رزق، اگر انسان کی کمائی حلال ہو تو دعا کی تاثیر بڑھتی ہے۔ حرام لقمہ دل کو سخت کر دیتا ہے اور دعا کے اثر کو کمزور کرتا ہے۔ 3 عاجزی، دعا میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، بندے کو اپنی کمزوری، گناہ اور محتاجی کا احساس ہونا چاہیے۔ 4 یقین، اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ سن رہا ہے، بے یقینی دعا کے نور کو کمزور کر دیتی ہے۔ 5
सब दुआ फौरन कबूल ना हो तो मायूस नहीं होना चाहिए। ज़िक़दा में भी दुआ का सिलसिला जारी रखें, बार बार मांगना ही बंदगी की अलामत है। 6 गुनाहों से बचना। गुनाह दुआ की लज़्ज़त छीन लेते हैं, इसलिए ज़िक़दा में ख़ास तौर पर ज़बान, आँख, दिल और अमल की हिफाजत ज़रूरी है। ज़िक़दा में कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए? ज़िक़दा में बंदा अपनी हर जायज़ हाजत मांग सकता है, लेकिन कुछ दुआएं ज़्यादा अहम हैं। मुआफ़ी और मग़फ़िरत की दुआ, हिदायत और साबित कदमी की दुआ, रिज़्क़ हलाल और बरकत की दुआ, औलाद की इस्लाह की दुआ, बीमारियों से शिफा की दुआ, दिल के सुकून की दुआ, कर्ज़ से नजात की दुआ, ईमान पर ख़ात्मा की दुआ, वालिदैन के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ, उम्मत मुस्लिमा की खैर और भलाई की दुआ। उन सब दुआओं में सबसे अहम यह है कि बंदा पहले अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, क्योंकि जब दिल पाक होता है तो दुआ में नूर आता है। एक सच्ची इस्तिग़फ़ार बहुत सी रुकावटें दूर कर देती है। ज़िक़दा में दुआ का अमली मामूल। अगर कोई शख्स चाहे कि ज़िक़दा वाक़ई इसकी ज़िंदगी में तब्दीली लाए तो इसे एक मामूल बनाना चाहिए। मसलन, सुबह फ़जर के बाद कुछ देर इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और अपनी ज़ाती दुआ करें। दिन में हर नमाज के बाद मुख्तसर दुआ करें। रात को सोने से पहले अपने दिन का जायज़ा लें। तहज्जुद के लिए हफ़्ते में चंद बार ज़रूर उठें। जुम्मा के दिन दुआ और तौबा का ख़ास एहतिमाम करें। गुनाहों से बचने की नीयत के साथ हर दिन गुजारी। ये मामूल बज़ाहिर छोटा लगता है, मगर उसके असरात बहुत बड़े होते हैं। इंसान के अंदर यकसुई पैदा होती है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है और दुआ सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं रहती बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। ज़िक़दा में दुआ और तौबा का ताल्लुक़। दुआ और तौबा एक दूसरे से जुदा नहीं। जो शख्स अल्लाह से मांगता है वो अपने गुनाहों से भी शर्मिंदा होता है। ज़िक़दा में तौबा का दरवाज़ा खोल देना चाहिए। आँखों के गुनाह, ज़बान के गुनाह, दिल के कीने, झूठ, गीबत, हसद, कीना और नाफरमानी से बचने की नीयत करनी चाहिए। जब इंसान अपने रब की तरफ पलटता है तो अल्लाह भी इसकी तरफ रहमत से मुतवज्जे होता है। तौबा का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि ये दुआ को कबूलियत के करीब ले जाती है, क्योंकि तौबा दिल को नर्म करती है, नदामत पैदा करती है और नदामत ही वो कैफियत है जो दुआ को सच्चा बना देती है। ज़िक़दा में दुआ के आदाब। दुआ के आदाब याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1 वज़ू की हालत में दुआ करना बेहतर है। 2 क़िबला रुख होकर मांगना अच्छा है। 3 हाथ उठाकर दुआ करना मसनून है। 4 अल्लाह की हम्द व सना से आगाज़ करना चाहिए। 5 दुरूद शरीफ के साथ दुआ शुरू और ख़त्म करना चाहिए। 6 गिड़गिड़ा कर आजिज़ी से मांगना चाहिए। 7 अपनी दुआओं में दूसरों के लिए भी खैर चाहनी चाहिए। 8 जल्दबाजी से बचना चाहिए। 9 हराम दुआ या गलत मुतालबा नहीं करना चाहिए। 10 दुआ के बाद अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ज़िक़दा में अगर उन आदाब का ख्याल रखा जाए तो दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि बंदगी का खूबसूरत मंजर बन जाती है। दुआ की कबूलियत के बारे में एक अहम नुक्ता, कभी कभी इंसान समझता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि हकीकत यह होती है कि अल्लाह ताला ने इस दुआ को किसी बेहतर शक्ल में कबूल किया होता है। मुमकिन है इसके बदले कोई मुसीबत टल गई हो, मुमकिन है बेहतर वक्त के लिए ज़ख़ीरा कर दी गई हो, या मुमकिन है आखिरत में इसका अजर बहुत बड़ा रखा गया हो। इसलिए मोमिन को मायूस नहीं होना चाहिए। ज़िक़दा में अगर कोई शख्स रोज़ाना दुआ करे और उसके बावजूद फौरी नतीजा ना देखे तो भी इसे दुआ छोड़नी नहीं चाहिए। दुआ का हसन यही है कि बंदा मांगता रहे, क्योंकि मांगते रहना अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करता है। ज़िक़दा में अहले खाना के साथ दुआ। इस महीने में घर के माहौल को भी दुआ वाला माहौल बनाना चाहिए। वालिदैन अपने बच्चों के साथ, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए, बहन भाई आपस में सब मिलकर दुआ करें। घरों में अगर दुआ का ज़ौक़ पैदा हो जाए तो रहमत के दरवाजे खुलते हैं। बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ज़िक़दा में दुआ कैसे मांगी जाती है, इस्तिग़फ़ार किया है और अल्लाह से मांगने का अदब किया है। जो बच्चा छोटी उम्र में दुआ करना सीख लेता है वो ज़िंदगी भर अल्लाह से जड़ा रहता है। नतीजा, ज़िक़दा एक अजीम बाबरकत और हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में दुआ की कबूलियत के लिए मखसूस औक़ात के साथ साथ दिल की कैफियत, इख़लास, आजिज़ी, तौबा और नेक अमाल भी बहुत अहम हैं। तहज्जुद, फ़जर, सजदा, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, जुमा, अज़ान व इक़ामत के दरमियान, बारिश, इफ़्तार और सफ़र जैसे औक़ात दुआ के लिए ज़्यादा कीमती होते हैं। लेकिन असल बात यह है कि बंदा हर हाल में अपने रब से जड़ा रहे। ज़िक़दा हमें यह सबक देता है कि दुआ सिर्फ हाजत पूरी करने का ज़रिया नहीं बल्कि अल्लाह सीन बड़िए मोहब्बत, कुर्ब, उम्मीद और ताल्लुक़ का नाम है। इसलिए इस मान मुबारक को गफलत में नहीं गिनवाना चाहिए। अपने गुनाहों पर नदामत, अपने रब से लो लगाना, अपने दिल को साफ करना और हर लम्हा दुआ को अपना साथी बनाना चाहिए।
جو شخص ذیقدہ میں سچے دل سے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے وہ صرف اپنی حاجتیں نہیں مانگتا بلکہ اپنی روح کو بھی تازگی بخشتا ہے۔ دعا دراصل بندے اور رب کے درمیان محبت کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے اور ذیقدہ اس رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب نریشن اسکرپٹ، بچوں کے لیے آسان اردو آسیو بلاگ سٹائل آرٹیکل بھی تیار کر سکتا ہوں۔ ذیقدہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات۔ ذیقدہ اسلامی سال کا ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص احترام اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی تاکید زیادہ ہو جاتی ہے اور بندے کے دل میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیفیت مضبوط ہونی چاہیے۔ دعا ایک ایسا عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے براہ راست مانگتا ہے، اپنی کمزوری بیان کرتا ہے، اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ذیقدہ میں دعا کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ عبادت، طہارت دل، استغفار اور اللہ سے قربت کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ذیقدہ کے لیے کوئی ایک خاص منسوس متعین وقت ایسا ثابت نہیں جسے صرف اسی مہینے کی دعا کی قبولیت کا خصوصی وقت کہا جائے۔ البتہ اس مہینے کی برکت کے ساتھ ساتھ وہ عام اوقات، مواقع اور کیفیتیں جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ذیقدہ میں بھی اسی طرح موجود رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ذیقدہ میں دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہمیں صرف دعا کے الفاظ نہیں بلکہ دعا کے اوقات، آداب، دل کی کیفیت، حلال رزق اور گناہوں سے اجتناب پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ذیقدہ کی روحانی فضیلت۔ ذیقدہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ظلم، گواہ اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں دعا کرنے والا بندہ اگر اپنی زندگی کو زیادہ سنوار لے، توبہ و استغفار بڑھا لے، زبان کو پاکیزہ رکھے، دل کو حسد و کینہ سے صاف کرے اور اپنے معاملات درست کر لے تو اس کی دعا کے لیے قبولیت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ بندگی کا اظہار بھی ہے۔ جب بندہ ذیقدہ جیسے مقدس مہینے میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی دعا میں ایک خاص خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اس خشوع کی بدولت دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں ندامت آتی ہے اور رب کریم کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ذیقدہ کو دعا، ذکر، استغفار، درود شریف اور توبہ کے لیے خاص طور پر غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے عمومی اوقات۔ ذیقدہ میں دعا کے وہ اوقات جنہیں شریعت نے عمومی طور پر قبولیت کے لیے بہترین قرار دیا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے چند اہم اوقات یہ ہیں۔ 1. رات کا آخری حصہ۔ رات کے آخری حصے میں خصوصاً سحری کے وقت دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، شور و غل ختم ہو جاتا ہے اور بندہ خاموشی سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے۔ اس وقت کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور انسان دنیا کی مشغولیت سے ہٹ کر سچے دل سے مانگتا ہے۔ ذیقدہ میں اگر کوئی شخص تہجد کے لیے اٹھے، 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر دعا کرے تو یہ وقت اس کے لیے بہت قیمتی بن سکتا ہے۔ رات کے اس حصے میں انسان کو اپنی ضروریات، اپنے گناہوں، اپنے گھر والوں، اپنی اولادہ، اپنے رزق، اپنی صحت، اپنی آخرت اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ خاص طور پر سحر کے وقت کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں اور اللہ کے حضور بہت محبوب ہوتی ہیں۔ 2. سجدے کی حالت۔ سجدہ دعا کی قبولیت کا ایک نہایت عظیم موقع ہے۔ جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو وہ اپنی عاجزی، محتاجی اور بندگی کا سب سے خوبصورت اظہار کرتا ہے۔ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے ذیقدہ میں نماز کے دوران سجدہ طویل کرنا اور اس میں دل سے دعا کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ سجدے میں دعا کرتے وقت تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ اپنے سادہ، سچے اور درد بھرے انداز میں اللہ سے بات کرے۔ وہ کہے کہ آ اللہ، میرے دل کو پاک کر دے، میرے گناہ معاف فرما، میرے حالات درست فرما، میرے رزق میں برکت دے، میری اولاد کو نیک بنا، میرے گھر میں سکون عطا کر اور مجھے اپنی رضا کی راہ پر قائم رکھ۔ 3. فرض نماز کے بعد کے لمحات۔ فرض نماز کے بعد کے لمحات بھی دعا کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ نماز کے فوراً بعد انسان کا دل نسبتاً نرم ہوتا ہے اور عبادت کی کیفیت باقی ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض دعاؤں کے بارے میں خاص روایات اور آرا پائی جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر نماز کے بعد ذکر، تسبیح، درود اور دعا کرنا بڑی خیر کا باعث ہے۔ ذیقدہ میں یہ معمول بنا لیا جائے کہ ہر فرض نماز کے بعد چند منٹ خاموشی سے اللہ سے بات کی جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار اور درود شریف کے بعد اپنی ذاتی ضرورتیں بیان کی جائیں۔
اس میں ترتیب ہو تو بہتر ہے، پہلے اللہ کی حمد، پھر نبی کریم پر درود، پھر اپنی حاجات. 4 اذان اور اقامت کے درمیان. اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت دعا کے لیے بہت بابرکت ہے. یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے مگر اس کی قدر بہت زیادہ ہے. ذیقدہ میں اگر مسجد میں ان کے بعد اقامت سے پہلے چند لمحے ملیں تو انہیں ضائع نہ کریں. اپنے دل کی بات اللہ سے کریں، معافی مانگیں، بھلائی مانگیں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں. یہ وقت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جو نماز کی تیاری کے دوران دل ہی دل میں دعا کرنا چاہتے ہیں. ان لمحوں میں زبان سے آہستہ اور ادب کے ساتھ مانگنا دل پر بہت اثر کرتا ہے. 5 جمعہ کا دن. جمعہ کو اسلامی دنوں میں خاص فضیلت حاصل ہے. اس دن میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے. اہل علم نے اس وقت کی تعین میں مختلف آرا بیان کی ہیں مگر مجموعی طور پر جمعہ دعا کے لیے ایک عظیم دن ہے. ذیقدہ میں اگر جمعہ آ جائے تو اس کی برکت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایک بابرکت دن اور بابرکت مہینہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس دن کثرت سے درود شریف پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، توبہ کرنا اور اپنے لیے، والدین کے لیے، اہل خانہ کے لیے اور امت کے لیے دعا کرنا بڑی سعادت ہے. جمعہ کے دن کی ایک خاموش پرسکون اور گہری دعا بعض اوقات دل کی بہت بڑی آرزو پوری کر دیتی ہے. 6 روزے کی حالت اور افطار کے وقت اگر کوئی شخص ذیقدہ میں نفلی روزے رکھے تو اس کی دعا اور بھی قیمتی ہو جاتی ہے. روزہ بندے کو نفس کی سختی سے نکال کر اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے. روزہ دار کی دعا کے بارے میں امید رکھی جاتی ہے کہ وہ رد نہیں کی جاتی. افطار کے وقت بھی دعا کا خاص موقع ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی ذیقدہ کے دن روزہ رکھے تو افطار سے کچھ پہلے خاموشی سے مانگے، اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کو پکارے اور دل کی گہرائی سے حاجتیں پیش کرے. 7 بارش کے وقت. بارش اللہ کی رحمت کی علامت ہے. بارش کے وقت دعا مانگنا بھی نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. ذیقدہ میں اگر بارش ہو تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. کھلے آسمان کے نیچے نرم فضا میں ٹھنڈی ہوا کے ساتھ دعا کرنا دل کو بہت اثر دیتا ہے. اس وقت اللہ کی قدرت اور رحمت کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے. 8 زمزم پیتے وقت. سفر میں اور مظلوم کی دعا. ذیقدہ ہو یا کوئی اور مہینہ، بعض خاص مواقع ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے. مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، والدین کی دعا اور بیمار کی دعا بڑے درجات رکھتی ہے. اگر ذیقدہ میں کوئی شخص سفر میں ہو یا کسی آزمائش سے گزر رہا ہو اور صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا میں ایک عجیب تاثیر آ سکتی ہے. قبولیت کے لیے دعا کاف الف. صحیح طریقہ دعا صرف وقت سے نہیں بلکہ طریقے سے بھی مضبوط ہوتی ہے. ذیقدہ میں قبولیت کی امید بڑھانے کے لیے دعا کا طریقہ درست ہونا چاہیے. سب سے پہلے دل میں اخلاص ہو، دعا صرف رسم نہ ہو بلکہ سچی طلب ہو. پھر اللہ کی حمد و ثنا کی جائے. اس کے بعد نبی کریم پر درود پڑھا جائے. پھر اپنے گناہوں پر استغفار کیا جائے. اس کے بعد اپنی ضروریات، مشکلات اور تمنائیں اللہ کے سامنے رکھی جائیں. آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر دعا ختم کی جائے. دعا میں عاجزی، انکسار، امید اور ادب ہونا چاہیے. اللہ سے مانگتے وقت مایوسی نہ ہو. بندے کو یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور میرے حال سے باخبر ہے. کبھی کبھار بندہ جس چیز کو دیر سے مانگتا ہے اللہ اسے بہتر وقت پر عطا فرماتا ہے. دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں. ذیقدہ میں دعا مانگتے وقت اگر کچھ رکاوٹیں موجود ہوں تو ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات دعا زبان سے بہت کی جاتی ہے مگر دل اور عمل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. مثلاً جھوٹ، ظلم، گناہ، قط رحمی، والدین کی نافرمانی، حرام کمائی، غیبت، بدگمانی اور دوسروں کی حق تلفی. یہ سب چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ذیقدہ میں اس کی دعا قبول ہو تو اسے اپنے معاملات درست کرنے چاہیے. حلال رزق کھانا، زبان کی حفاظت کرنا، آنکھوں کو پاک رکھنا، کانوں کو ناجائز باتوں سے بچانا اور دل کو حسد و ریا سے صاف رکھنا نہایت ضروری ہے. توبہ ایک دروازہ ہے اور یہ دروازہ کھلا ہے. جس نے سچے دل سے رجوع کیا اس کے لیے امید کی کرن ضرور ہے. ذیقدہ میں کن دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. ذیقدہ میں بندے کو صرف دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں بلکہ دین و آخرت کی بہتری کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے. اس کے بعد یہ دعا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اس کے ساتھ والدین کے لیے مغفرت، اولاد کی اصلاح، گھر میں محبت، رزق میں برکت، قرض سے نجات، بیماری سے شفا اور گناہوں سے حفاظت کی دعائیں مانگنی چاہیے. ذیقدہ میں امت مسلمہ کے حالات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. مظلوم مسلمانوں کی مدد، بیماروں کی شفا
بے گھر لوگوں کی آسودگی اور پوری امت کی اصلاح کی دعائیں بار بار مانگنی چاہیے۔ دعا صرف اپنی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ وسیع دل کے ساتھ پوری انسانیت کے لیے خیر مانگی جائے۔ ذی میں ایک عملی دعا کا معمول: اگر کوئی شخص ذی کے پورے مہینے میں دعا کی قبولیت کے اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ایک سادہ معمول بنا سکتا ہے: فجر کے بعد کچھ وقت تلاوت اور دعا کے لیے رکھے، دن میں کسی بھی نماز کے بعد چند منٹ خاموشی سے دعا کرے، سونے سے پہلے استغفار اور درود شریف کا اہتمام کرے، تہجد کے وقت اگر بیدار ہو جائے تو یہ سب سے قیمتی وقت بن سکتا ہے، جمعہ کے دن خصوصی طور پر لمبی دعا کرے، روزے کی حالت میں افطار سے پہلے دل لگا کر مانگے، ہر دعا میں اپنے گناہوں کی معافی کو مقدم رکھے کیونکہ معافی مل جائے تو باقی کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ذی میں دعا کے آداب: دعا کے کچھ آداب ایسے ہیں جن پر عمل کرنے سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا بہتر ہے، اگر ممکن ہو ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ مانگنا اچھا ہے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے، آواز بہت اونچی نہ ہو مگر دل سے دعا ہونی چاہیے، جلد بازی نہ کی جائے، دعا کے بعد فوری نتیجہ نہ دیکھ کر مایوس نہ ہو، کبھی دعا کا جواب فوراً ملتا ہے، کبھی بہتر شکل میں ملتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ ذی میں ان آداب کو اپنانا خاص طور پر فائدہ مند ہے کیونکہ اس مہینے میں انسان خود کو زیادہ منظم، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ متوجہ بنا سکتا ہے۔ نتیجہ: ذی میں دعا کی قبولیت کے اوقات دراصل وہی ہے جنہیں شریعت نے عمومی طور پر قیمتی قرار دیا ہے، جیسے رات کا آخری حصہ، سجدہ، اذان و اقامت کے درمیان، جمعہ کا دن، روزے کی حالت، افطار کا وقت اور بارش کے لمحات۔ ذی کی برکت ان اوقات کی قدر کو اور بڑھا دیتی ہے۔ اس مہینے میں بندہ اگر عبادت، توبہ، استغفار، درود شریف، حلال کمائی، نرم دل اور سچی عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارے تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی دعاؤں میں قبولیت کی روشنی پیدا ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ دعا صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت، زندگی کی پاکیزگی اور اللہ پر یقین کا نام ہے۔ ذی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف جھکیں، اس سے مانگیں، اس پر بھروسہ کریں اور اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھ دیں۔ جو بندہ ذی کے بابرکت دنوں اور راتوں میں سچے دل سے دعا کرتا ہے وہ دراصل اپنے رب کی رحمت کو دعوت دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ، خطبہ نما مضمون، بچوں کے لیے آسان اردو میں مختصر ورژن بھی تیار کر دوں۔